أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، متفق عليه. وقال أيضا: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق علیہ. سب سے پہلے میں اللہ کے بے انتہا انعامات و اکرامات و احسانات کا شکر گزار ہوں، اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے دین نازل کیا اور مکمل کیا. درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تبلیغ رسالت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کو آپ نے بحسن خوبی نبھایا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام کو گواہ بنایا. حل بلغت؟ تو صحابہ اکرام نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت. پھر یہاں موجود اسٹیج پر ذمہ داران اور علماء کرام اور حاضرین، جیسا کہ جو موضوع بتایا گیا اور واقعی وقت کی ضرورت اور حالات کا جو تقاضا ہے، صحابہ اکرام کی عظمت پر یہ جو پروگرام ہے اور اس میں جو کڑی ہے صحابہ اکرام اور آل بیت کی جو رشتہ داریاں ہیں، اس پہلو کو میں انشاءاللہ کچھ تمہیدی باتوں کے بعد انشاءاللہ اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ جو کہا گیا ہے، اسے آپ ذرا غور سے سنیں کہ صحابہ اکرام یہ وہ جماعت ہے جنت میں جنتیوں کو جو آخری نعمت ملے گی اللہ کی رضامندی. جنت میں جو جنتیوں کو آخری نعمت جو ملے گی اللہ کی رضامندی، جس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں دے دی تھی. یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی. یہ وہ مبارک گروہ ہے صحابہ اکرام کا جنہوں نے دین کی کامیابی، کامرانی اور سربلندی میں اپنے جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے وطن عزیز کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی، ہر چیز کی قربانی ان صحابہ اکرام نے دی. یہ صحابہ اکرام جو بھٹکتی ہوئی انسانیت ہے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کو انہوں نے کیا. ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر حبشہ جیسا ملک جو کہ ایک الگ بر اعظم ہے، جہاں کا دین مختلف ہے، جہاں کا کلچر الگ ہے، جہاں رنگ و نسل، آب و ہوا سب کچھ مختلف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ اکرام اس انجانے علاقے میں اور ایک نئے شہر میں بسنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ اکرام، اب ان کے اندر جو جذبہ اطاعت تھا اس کو اس واقعے سے آپ تصور میں لانے کی کوشش کریں. شراب کی حرمت پر کتنے قوانین آتے ہیں، کتنے
پینالٹیز لگتے ہیں، سب کچھ، لیکن شراب کم نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر ان صحابہ اکرام نے جتنا ان کے پاس شراب ذخیرہ کیا ہوا موجود تھا مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیتے ہیں، صرف ایک حکم پر. یہ وہ صحابہ ہیں جب خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت پکا ہوا تیار موجود تھا، سفر کی مشقت تھی، بھوک کا وقت تھا، سفر پر تھے، جنگ کی حالت تھی، لیکن ایک منادی کی جو آواز آئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان کیا ہے، یہ سننے کے ساتھ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی پکے ہوئے دیگ تھے ان تمام دیگوں کو الٹ دیا. تو یہ صحابہ اکرام ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. سعد ابن معاذ، ان کی زندگیاں کتنی مبارک تھی دیکھیں. صرف 5 سال کی زندگی رہی سعد ابن معاذ کی. 31 سال میں اسلام لائے، 33 میں بدر، 34 میں احد اور 36 میں احزاب، اور اس میں شہید ہو جاتے ہیں. لیکن اتنے کارنامے انجام دیے کہ ان کے کہنے پر ایک ہی دن میں بنو عبد الاشہل پورے کا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا. یہ وہ تھے، یہودیوں نے بنو قریظہ کے فیصلے کے وقت اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، کہا ہم سعد کا فیصلہ سنیں گے، لیکن سعد نے ایسا فیصلہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو فیصلہ ہے 7 آسمان کے اوپر جو طے شدہ فیصلہ تھا وہ فیصلہ تم نے سنایا ہے. اور ان کے جنازے پر اللہ کا عرش ہل اٹھا، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک رہے. صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے شریک ہو جائیں گے. یہ ہیں سعد. 5 سالہ زندگی اور اتنے کارنامے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت صرف 2 سال کی ہے. غور کریں کتنے انجازات، کتنے کارناموں پر مشتمل تھی. صحابہ اکرام کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی قربانیاں، ان کے اچیومنٹس، ان کے انجازات، ان کی قربانیوں کو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم تصور میں لائیں. صرف 2 سالہ خلافت، اس 2 سالہ خلافت میں مدعیان نبوت کا فتنہ ختم کیا، ارتداد کی جو لہر تھی اس پر روک تھام لگا دی، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ حل کیا. جیش اسامہ، صحابہ کے کئی مشورے آ رہے تھے، وہ چھوٹے ہیں، غلام ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، حالات موافقت میں نہیں ہیں، حکمت عملی کے خلاف ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تاریخی جملہ تھا، اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے میں اطراف و اکناف مودی جانور گھیرے ہوئے ہیں اور مدینے میں صرف ابو بکر ہے، ایسی نازک حالت میں بھی جیش اسامہ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر کے رہے گا اور یہ فوج جا کر رہے گی. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو جمع کرنا، اور ان کی زندگی میں 10 مبشرہ میں کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور دیگر کارنامے، غلاموں کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کی، اور ہجرت پر جتنا بھی خرچ آیا وہ ابو بکر صدیق نے اٹھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں بڑی مبارک تھی. 2 سال میں 2 صدیوں کا کام انہوں نے کیا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو ایسے تیار کیا تھا کہ صرف وفات رسول کے 10 سال بعد صحابہ اکرام وقت کے 2 عظیم سلطنتوں سے ٹکر لیتے ہیں، روم اور فارس. کسی ایک سے ٹکر لینا بھی لوہے کے چنے چبانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس قدر پختہ تھی کہ بیک وقت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں روم اور فارس ان دونوں عظیم سلطنتوں کا خاتمہ کیا اور اسے زوال کی منہ دیکھنی پڑی. معزز سامعین، یہ تو 10 سال کی بات ہے، اور صحابہ نے اپنے بعد ایسی ٹیم تیار کی، ایسے فاتحین تیار کیے کہ 100 سال کی مختصر مدت میں، پہلی صدی میں اسلام ایشیا، یورپ، افریقہ کے تمام حدود تک پہنچ چکا تھا. ہندوستان محمد بن قاسم پہنچ چکے تھے، چائنا کے حدود میں قتیبہ بن مسلم الباہلی پہنچ چکے تھے، عقبہ بن نافع نے
افریقہ میں اپنا ڈیرا ڈال دیا تھا، اور طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اسپین کے حدود اور اس کی باؤنڈری میں پہنچ چکے تھے۔ صرف ایک صدی میں صحابہ کی آپ نے ایسی تربیت کی کہ یہ ایشیا، یورپ، افریقہ تک پہنچ گئے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ كَأَلْفِ رَجُلٍ، اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو طلحہ جنگ میں جب چنگھاڑتے ہیں تو وہ 1000 لوگوں کی آواز کے برابر ہے۔ تو صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو 1000 کا رول ادا کرتے تھے، ایک صحابی 1000 کا رول ادا کرنے والے تھے۔ جب مصر فتح نہیں ہو رہا تھا، عمر بن العاص کے ہاتھوں جب مصر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کیا بات ہے کہ مصر فتح نہیں ہو رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی پاداش اور اس کی سزا ہے۔ میں اب 4 صحابہ کو بھیج رہا ہوں، زبیر ابن عوام، مقداد ابن اسود، عبادہ ابن الصامت اور مسلمہ بن مخلد، اور کہا یہ 4 ان میں سے ہر ایک 1000 کے برابر ہے۔ اور ان کے جانے کے بعد جو کاروائی ہوئی، مختصر مدت میں صحابہ اکرام نے مصر، قاہرہ اور اب کا جو ایجپٹ ہے اس کو فتح کر لیا۔ دیکھیں، جب ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو تمام انبیاء کی تاریخ میں ان کے دوستوں کا ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہو تو اصحاب موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کا اور حواریین کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کی جائے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ملتی ہے۔ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین کون ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے اصحاب عیسیٰ، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ سب سے اچھے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے اگر پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے کون، تو وہ کہتے ہیں اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف نسبت تو کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے برے کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں شیعہ، جن کا یعنی تخمینہ اور جن کا اندازہ اور ان کا احصائیہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ اکرام پورے کے پورے مرتد ہو گئے، پورے کے پورے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، ابو ذر، مقداد اور سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پورے کے پورے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جو صحابہ اکرام نے جو روم اور یہ جو بیماری ہے صحابہ کے سلسلے میں غلط خیالات اور جھوٹی روایتیں گھڑنا اور بے بنیاد باتیں کہنا اور ایسے افسانے نقل کرنا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس مرض کی اصل جڑ ہے کہ کچھ لوگ ایسے واقعات کو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، غیر مستند یعنی احادیث اور روایات جس میں متن کی کوئی صحت نہیں ہوتی، ایسی روایتوں کو اور اس کے سطحی اور ظاہری معنی کو لے کر سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری تاریخ ہے، حالانکہ یہ بے بنیاد تاریخ ہے، اور اس بنیاد پر ایسے واقعات گھڑتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، روایات ہیں کہ صرف 3 صحابہ تھے جو اسلام پر قائم رہے۔ اب ذرا سوچیں، فتوحات کا جو سلسلہ ہوا، کیا یہ صرف 3 صحابہ سے ہوا؟ عہد عمر میں کئی نئے شہر بنائے گئے، آبادی بڑھتے گئی، فتوحات کا سلسلہ، اور بصرہ، کوفہ، اس طرح کافی دائرہ وسیع ہو گیا۔ کیا صرف 3 صحابہ کے ہاتھوں عمل میں آیا؟ جزیرۃ العرب جس کو مکمل مسلمانوں نے فتح کیا، اس کی دینی، تعلیمی، رفاہی، سیاسی، تعمیری ایک مکمل جو سسٹم قائم کیا صحابہ کے عہد میں، عہد خلفاء الراشدین میں، کیا یہ صرف 3 لوگوں کی کارکردگی تھی؟ اور ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جس کو بنیاد یہ بنایا جاتا ہے کہ صحابہ اور آل البیت ان میں آپس میں دشمنیاں تھی، ان میں اختلاف تھا، ان میں خلافت کی کرسی کے لیے کھینچا تانی ہوا کرتی تھی، وغیرہ وغیرہ ایسے واقعات پیش کرتے ہیں کہ
ان کی مجلسوں میں صبح شام ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. مثلا ایک واقعہ ان کی ہر مجلس میں کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی دشمنی تھی کہ خلافت سے علی رضی اللہ عنہ کو دور رکھا گیا. ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چھپے ہوئے تھے, تو اس موقع پہ عمر ابن الخطاب علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے, دروازے کو دھکا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ اس دروازے کو توڑ دیتے ہیں, آگ لگاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی حالانکہ وہ اس وقت حاملہ تھیں, اس موقع پر اس قدر ان کو چوٹ پہنچی کہ ان کا جو حمل تھا, محسن جو پیٹ میں بچہ تھا وہیں پر ساقط ہو گیا. اس طرح واقعے کو پیش کرتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کر رہے ہیں اسے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیں یہ کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ فاتح خیبر ہیں, بدر میں سب سے پہلے آگے رہنے والے ہیں. عمرو ابن عبد عد جو خندق کے موقع پر چھلانگ لگا کر پہنچا تھا اس کا مقابلہ کرنے والے ہیں. سب سے بہادر صحابی کو ایسے پیش کرتے ہیں جو سب سے بزدل کارکردگی ہے. تو اس طرح کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں اور صحابہ اکرام میں اور آل بیت میں نفرت کا ماحول بنایا جاتا ہے. اسی طرح سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وسطیت اور اعتدال جو ہے یہ مطلوب ہے. انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں یہود اور نصارہ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک طرف یہودیوں نے انبیاء کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی, ان کی تذلیل کی, یہاں تک کہ ان کا قتل بھی کیا, اور دوسری طرف نصارہ انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مبالغہ کیا اور غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیے یا اللہ کے مقام پر پہنچا دیے. یہ دونوں افراط و تفریط اور غلو اور خلو کا جو ماحول ہے, دین اسلام اس میں وسطیت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کا احترام کریں گے, اور احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں غلو کریں. اور یہی بات صحابہ اکرام اور آل بیت کے سلسلے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اسی وسطیت اور اعتدال کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. کیونکہ جو فرقے اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں, حالانکہ ہے نہیں, ایسے فرقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں. جیسے نواصب اور خوارج ہیں, وہ آل بیت سے نفرت کرتے ہیں, ان کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے. اور آل بیت محبت کے نام پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا مقام تک دے دیتے ہیں. یہ جو غلو اور خلو ہے, افراط و تفریط ہے, اسلام اس سے پاک ہے. اور اسلام کی تعلیم ہے ایاکم والغلو فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین, کہ جتنی بھی تباہی آئی ہے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہے. اور روافض شیعہ جہاں پر آل بیت کی عزت و تکریم کرتے ہیں, وہیں پر صحابہ اکرام کے سلسلے میں بہت برا تصور رکھتے ہیں, غلط عقیدہ رکھتے ہیں. یہ بالکل درست نہیں ہے, جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جب ہم آل بیت کی بات کریں, آل بیت یہ کون ہیں؟ آل بیت سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں, جس میں آل علی, آل جعفر اور آل عباس یہ شامل ہیں. شیعہ کی سب سے بڑی اہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ آل بیت جب کہا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو باہر نکالتے ہیں. اما حفصہ, اما عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین, سب سے پہلے ان کو باہر نکالتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے قرآن مجید کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, سورہ احزاب کی جو آیت ہے, اس آیت سے پہلے اور بعد سب کچھ وہ ازواج النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں اور امہات المؤمنین کے سلسلے میں پوری آیات نازل ہوئی ہیں. لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آل بیت سے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نکالا جائے. دیکھیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ نسب اور قرابت کی بنیاد پر
آل بیت میں داخل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہونے کے ناطے، بیویاں ہونے کے ناطے وہ آل بیت میں داخل ہوئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اہل سے مراد وہاں بیوی مراد ہے۔ اسی طرح قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے وہاں بھی مراد آل بیت سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ اب دیکھیں، جب آل بیت کی جب بات ہم کرتے ہیں تو اس میں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ شامل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک کریں تب بھی انہیں وہ درجہ حاصل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ابو طالب جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب انہی کو دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فاطمہ بنت محمد اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تمہیں جو عمل کرنا ہے اس دنیا میں کرنا، آخرت میں تمہیں کوئی کام نہیں آؤں گا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اسے اس کا خاندان، اس کا حسب و نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ یقیناً اہل بیت کے سلسلے میں بے شمار فضائل ہیں۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی شہزادی ہوں گی، تمام خواتین کی سردار ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید، حسن یہ جو ہے نا ایک سردار ہیں، یہ مسلمانوں کے دو بڑی جماعتوں میں جو اختلاف ہوگا اس اختلاف کو ختم کرنے کا جو کارنامہ ہوگا ان کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام میں خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی پوری زندگی میں انہوں نے آل بیت کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور آل بیت نے ان خلفاء کے ساتھ اور دیگر صحابہ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہمی الفت تھی، اکرام اور احترام کا ماحول تھا۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داریوں کو جوڑنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو جوڑنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں آل بیت کے لیے کتنی جگہ تھی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت دیکھنی ہو تو تم اہل بیت میں اسے تلاش کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ابھی آپ نے روایت سنی، ان کو لپٹ لیتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہتے ہیں وَبِأَبِي شَبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کہتے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت اور اسی طرح مسلمانوں کے بیت المال سے جب مال تقسیم کرتے تو آپ ایک دفعہ عبداللہ جو آپ کے فرزند ہیں ان کے مقابلے میں حسن و حسن بہت چھوٹے ہیں، تو دونوں کو برابری سے 10-10 ہزار درہم دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں یہ تو دونوں چھوٹے بچے ہیں، تو اس موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ چھوٹے ہیں لیکن ان کے دادا جو ہیں ان جیسا آپ کا دادا نہیں ہو سکتا، ان کے والد جیسے علی رضی اللہ عنہ ویسے آپ کے والد وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے، ان کی جو دادی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام آپ کی دادی حاصل نہیں۔ اس طرح پورا دونوں طرفہ سلسلے نسب گنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی صورت آل بیت کی تم برابری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب دواوین کی ترتیب ہوئی اور جب مشورہ کیا گیا تو سب نے کہا کہ سب سے پہلے
بیت المال سے آپ کو رقم جائے گی؟ تو کہا نہیں، سب سے پہلے آل بیت اور اس میں جو سب سے عزیز اور سب سے بزرگ ہیں عباس بن عبد المطلب سے شروعات کی۔ ان تمام واقعات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس آل بیت کی کس قدر اہمیت تھی۔ ایک دفعہ عباس رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے عباس سن لو کہ تمہارا اسلام قبول کرنا میرے پاس میرے والد خطاب کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ تمہارے اسلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ملی، اگر خطاب اسلام کرتے تو اتنی خوشی نہیں ملتی۔ تو اس طرح آپ نے اپنا اس طرح کا اظہار عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب مدینے میں ایک دفعہ قحط کا ماحول تھا، عام الرمادہ کے ایام تھے، اس موقع پر پوری مجلس کی طرف نگاہ دوڑائی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استسقاء بارش کی دعا کے لیے آگے بھیجا اور کہا کہ جب تک ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے اس وقت تک وہ بارش کی دعا کرتے تھے، آج ام النبی، نبی کے چاچا ہمارے درمیان ہیں، وہ بارش کی دعا کریں گے۔ اور یہ جائز وسیلہ تھا، عہد عمر میں عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں انہوں نے استسقاء کے لیے انہیں آگے بھیجا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عبداللہ ابن عباس، حالانکہ وہ صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن بدر کے جو کبار صحابہ ہیں ان کی مجلسوں میں عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو شامل کرتے۔ اور جو آپ نے ابھی سنا کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ جب سوار ہوتے اور سامنے عباس رضی اللہ عنہ ہوتے تو دونوں احترام میں اتر جاتے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے تک وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یہی معاملہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو آل بیت ہیں، آل بیت کا معاملہ بھی صحابہ اکرام کے ساتھ اس سے کچھ جدا نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد ابن الحنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب ہیں، کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر۔ تو یہ آل بیت کے پاس مسلم عقیدہ تھا کہ سب سے افضل ترین کوئی شخص ہے تو وہ اللہ کے انبیاء کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نماز کی حالت میں جب ان کو شہید کیا اور ان کے اطراف جتنے صحابہ تھے وہ بھی متاثر ہوئے، جب ان کی عیادت کے لیے صحابہ داخل ہو رہے تھے تو ایک شخص داخل ہوتے ہیں اور قریب آتے ہیں، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ تھے علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دیتے ہیں، کیونکہ کچھ ہی لمحات بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے جدا ہونے والے ہیں۔ ان کی شہادت سے کچھ لمحات پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو اکثر میں نے جو کلمات سنے یہی کلمات تھے، میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، میں مسجد سے باہر نکلا تو میرے ساتھ ابو بکر و عمر، کوئی بھی معاملہ جس میں مشورہ کرنا ہوتا تو ابو بکر و عمر ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ تو کہا یہ میں نے سب سے زیادہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا ہے۔ اور ہم دیکھیں ابو بکر و عمر اس دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عالم برزخ جو وفات کے بعد کا مرحلہ ہے، آج دفن بھی ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہیں اور کل قیامت کے دن حشر بھی انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ واقعات اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آل بیت صحابہ کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ زید بن ثابت جب سوار رہتے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان کی سواری کی نکیل پکڑ کر آگے بڑھتے، وہ ترس جاتے کہ چھوڑ دیں، کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہم آل البیت کو یہ تعلیم ہے کہ ہمارے علماء کے ساتھ ہم ایسا ہی احترام کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان کی سواری لے کر آگے بڑھتے۔ دیکھیے آل البیت میں کتنے ایسے صحابہ ہمیں ملیں گے، کتنے ایسے آل البیت میں کی طرف نسبت کرنے والے صحابہ ملیں گے جنہوں نے اپنے نام صحابہ کے نام سے اور خصوصاً ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی۔ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن علی ابن ابی طالب۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ابو بکر بن حسن بن ابی طالب۔ اور اسی طرح زین العابدین جو علی بن حسین ہیں، علی بن حسین نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ آل بیت میں عام تھا،
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر ابن حسن ابن علی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر ابن حسین ابن علی، اور اسی طرح عائشہ اور حفصہ یہ بھی ان کے درمیان، جعفر صادق جو ان کے 12 ائمہ میں ایک امام شمار کیے جاتے ہیں، ان کا نام بھی، ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ بنت جعفر تھا۔ موسیٰ کاظم انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ آل بیت اور صحابہ میں جو رشتہ داریاں ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے صحابہ سے، مطلب صحابہ کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا۔ ایک لمبی فہرست ہے، اس میں صرف وہ نام بتاؤں گا جن کے والد صحابی تھے اور ان کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا۔ عائشہ بنت ابی بکر صدیق سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ دیکھیے آل بیت کا رشتہ، آل بیت کا رشتہ یہ صحابہ اکرام سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ سے آپ نے نکاح کیا، عمر ابن الخطاب ان کی بیٹی حفصہ سے آپ نے نکاح کیا، سفیان ابن حرب ابو سفیان جو ہے ان کے بیٹی ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا، اور اسی طرح جویریہ بنت الحارث سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات میں جو قریش سے تھیں یا پھر آل بیت کے سے باہر سے تھیں ان سے آپ نے نکاح کیا۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی فہرست ہے بیویوں کی جو صحابیات سے آپ نے نکاح کیا۔ اسما بنت امیس سے آپ نے نکاح کیا، لیلہ بنت مسعود سے آپ نے نکاح کیا، امامہ بنت ابی العاص ابن الربیع جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی ان سے آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل ابن عمرو، یہ وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جن کا ذکر ملتا ہے، اور جب ارتداد کی لہر عام تھی تو مکہ میں خطیب بن کر کھڑے ہوئے، ان کی بیٹی ہند سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ جو عشر مبشرہ ہیں ان کی بیٹی سے ام اسحاق سے آپ نے نکاح کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی بیٹی حفصہ سے آپ نے نکاح کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا۔ اسی طرح حسن بن حسن، ایک سلسلہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے صحابہ اکرام تھے جو آل بیت سے رشتہ کیے ہوئے تھے، اور آل بیت میں بہت سے تھے جنہوں نے صحابہ سے رشتہ کیا۔ اگر وقت اجازت دے تو 3 صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان، اور اسی طرح عثمان ابن عفان، ان 3 صحابہ سے متعلق بتاتا چلوں کہ کتنی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ تو آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو امام، شیعہ کے جو امام مانے جاتے ہیں جعفر صادق، یہ کہتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 2 بار پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب جا کر ملتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے جو سگے بھائی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے جو سگے بھائی تھے جعفر بن ابی طالب الطیار، جعفر طیار، ان کی شہادت کے بعد ان کی اہلیہ اسما بنت امیس، ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حسن و حسین کے ساتھ جن کی پرورش ساتھ ہوئی تھی، محمد ابن الحنفیہ، ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو اولاد ہوئی ان کے متعلق کہتے تھے محمد ابن الحنفیہ کے سلسلے میں، ھذا ابنی من ظہر ابی بکر، یہ میرے بیٹے ہیں، لیکن یہ سلسلہ نسب ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اوپر جا کر ملتا تھا۔ ایسے بے شمار قرابتیں ہمیں ملیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور آل بیت نے بڑی رشتہ داریاں ہوئی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاروق کا لقب ملا، جو حق و باطل میں فرق کرنے میں ان کی مثال دی جاتی ہے، جن کے اس عہد میں اسلام روم و فارس تک پہنچا، اتنی بڑی عظیم شخصیت، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اور آل بیت میں کتنی رشتہ داریاں ہوئیں۔ سب سے پہلے رشتہ داری خود ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کروایا۔ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر ابن الخطاب کی بیٹی کا آپس میں رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رشتہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی سے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جو اس نکاح سے
ام کلثوم سے جو نکاح ہوا اس سے پیدا ہوئے زید ابن عمر پیدا ہوئے، اور زید ابن عمر کہتے ہیں انا ابن الخلیفتین. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کا رشتہ کس قدر پختہ تھا اور آپسی باہمی تعلق تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رقیہ سے آپ کا نکاح کیا، رقیہ سے نکاح کیا، اور رقیہ کے ساتھ آپ نے حبشہ کی ہجرت کی، مدینے کی ہجرت کی، دو ہجرتیں نصیب ہوئی. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یوم بدر تھا، بدر کا دن تھا، تو اس موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی اہلیہ رقیہ بیمار تھیں. تو آپ نے ان کی تیمارداری کا حکم دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالانکہ بدر میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود مال غنیمت میں ان کو حصہ دیا، اور اسی تاریخ کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دوسری بیٹی ام کلثوم سے ان کا نکاح کروایا. ام کلثوم تقریباً 9 ہجری تک ان کے ساتھ رہیں. ام کلثوم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، چاروں بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، 2 بیٹیوں کو ذوالنورین عثمان رضی اللہ عنہ کو دے چکے تھے، کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تب بھی میں عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کراتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور آل بیت میں آپس میں کتنی رشتہ داریاں تھیں اور کس قدر آپس میں الفت تھی. اور یہ صحابہ اکرام اور آل بیت یہ ہمیشہ آپس میں رشتہ داریاں اور تعلقات احترام میں کبھی کمی نہیں کیے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان کے سلسلے میں غلط واقعات، بے بنیاد واقعات، موضوع روایات، ان واقعات کا سہارا بنا کر اپنی دکان چلانے کے لیے ان صحابہ اور آل البیت میں ایک دشمنی کا ماحول بناتے ہیں. حالانکہ آل البیت اور صحابہ دونوں اس سے بری ہیں. یہ کچھ جھلکیاں تھیں، ورنہ اس سے اور زیادہ ایک لمبی فہرست ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آل بیت اور صحابہ میں آپس میں بڑی گہرائی اور رشتہ داری تھی. انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، صحابہ اکرام سے متعلق ہمارا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے. اس سے متعلق جتنے شکوک و شبہات ہیں اہل علم سے مراجعہ کر کے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.